اللہ فرماتے ہیں کما انزلنا علی المقتسمین، کما جس طرح کے، انزلنا کون سا فعل انزلنا؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، انزلنا ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے تقسیم کر دیا، مقتسمین تقسیم کرنے والے اسم فاعل ہے، اور انزلنا سے مراد عذاب ہے، ویسا ہی عذاب ہم تم پہ بھی نازل کریں گے جیسا عذاب ہم نے نازل کیا مقتسمین تقسیم کرنے والوں پہ۔ تقسیم کرنے والوں کی وضاحت جو ہے وہ اگلی آیت میں ہے، الذین جعل القرآن عزین، الذین وہ لوگ، جعلوا جنہوں نے کیا، جعلوا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو متکلم مذکر غائب کا صیغہ ہے، جعلوا جنہوں نے بنایا، القرآن قرآن کو، عزین ٹکڑے ٹکڑے، جمع ہے عزین، اس کا واحد اعضاء ہے، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، تقسیم کر دیا۔ یہاں قرآن سے مراد یہ قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ پہ جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ مراد ہیں، اور ان کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس قرآن کو یا ان کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد کیا ہے؟ ٹکڑے کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا ایک جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے بعض احکام پہ ایمان لاتے اور بعض کو ترک کر دیتے، اپنی خواہش کے مطابق جو اچھا پسند آتا اس پہ عمل کرتے، اور جو پسند نہ آتا اس کو چھوڑ دیتے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم لوگ کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اور جو شخص یہ کام کرتا ہے، شریعت کے بعض حصوں کو مان لے اور بعضوں کو نہ مانے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہے، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ بدترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ ویسے بات تو کہی گئی ہے یہود و نصارہ کے حوالے سے کہ ان کا ایک جرم یہ تھا کہ شریعت کی بعض باتوں پہ ایمان لاتے، بعض باتوں کا انکار کرتے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے اس جرم کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان پہ مسلط کی گئی، اور قیامت کے روز ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حکم ان کے لیے تو ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ جیسا حکم یہ پہلوں کے لیے تھا ویسا ہی حکم ہمارے لیے بھی ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اسلام کے سارے احکام مانو، یہود و نصارہ کی طرح نہ کرنا کہ بعض باتوں کو مان لو اور بعض باتوں کو چھوڑ دو۔ لیکن المیہ یہی ہے کہ آج بیشتر لوگ یا اکثریت جو ہے مسلمانوں کی، اس کا حال بھی وہی ہے جو یہود و نصارہ کا تھا۔ سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل سکتی، لہذا نہیں چلتی، دعویٰ ہے یہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے والے یا اللہ کے رسول کے احکام کی پرواہ نہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں، لہٰذا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ نماز روزہ تو کرتے رہیں گے لیکن سود نہیں چھوڑیں گے، صدقہ خیرات تو کرتے رہیں گے لیکن حدود نافذ نہیں کریں گے،
اس لیے کہ حدود نافذ کرنے سے ہماری بدنامی ہوتی ہے، لوگ ہمارا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ 21ویں صدی میں پرانے زمانے کے قانون اور جو ضوابط ہیں وہ کیسے چل سکتے ہیں، یا پھر اس زمانے میں حجاب کے بغیر تو عورت کا ممکن نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ بعض باتوں کو مان لینا، بعض باتوں کو ترک کر دینا، یہ یہود و نصارہ کا جرم تھا، جس پہ بڑی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس جرم کی وجہ سے دنیا میں تم پہ ذلت اور رسوائی مسلط ہو جائے گی اور آخرت میں شدید ترین عذاب آئے گا۔ اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ایمان لاتا ہے وہ پوری طرح مکمل ایمان لائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا محتاج نہیں ہے۔ جو لانا چاہتا ہے ایمان وہ اپنے دل سے پوری رضا و رغبت کے ساتھ اور سر نیچا کر کے ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لانا چاہتا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے۔ اللہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم سارے کے سارے اگلے اور پچھلے جن اور انسان سارے کے سارے اتنے متقی بن جاؤ، اتنے متقی بن جاؤ جتنا کوئی زیادہ سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ برابر کا اضافہ نہیں کرو گے تم، اور اگر تم سارے کے سارے اگلے اور پچھلے جن اور انسان بدترین فاسق اور فاجر کی طرح ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا کچھ بھی تم بگاڑ نہیں سکو گے۔ اس لیے اللہ ہمارے اسلام کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اسلام لانا ہے، اسلام قبول کرنا ہے تو ہر وہ بات ماننی ہو۔ یہی تو جھگڑا تھا کفار کے ساتھ۔ اگر اس طرح کا ایمان لانا ہوتا تو ابو جہل کے لیے یا ابو لہب کے لیے یا عتبہ اور شیبہ کے لیے ایمان لانا کوئی مشکل نہیں تھا کہ جو ہمیں پسند آتا ہے۔ طائف سے وفد آیا ایمان لانے کے لیے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض باتوں کی رعایت طلب کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نماز سے مستثنا کر دیجیے۔ فرمایا کہ جس اسلام میں نماز نہیں مجھے وہ اسلام قبول نہیں ہے۔ اچھا یا رسول اللہ زکوٰۃ سے مستثنا کر دیجیے۔ فرمایا کہ جس اسلام میں زکوٰۃ نہیں ہے وہ اسلام مجھے قبول نہیں ہے۔ اچھا یا رسول اللہ ہمیں روزے سے مستثنا کر دیجیے۔ فرمایا یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام لانا ہے تو پورے کا پورا لاؤ، اور اگر نہیں لانا تو کوئی جبر نہیں ہے اسلام لانے کے لیے۔ جو نہیں لانا چاہتا وہ نہ لائے، لیکن وہ اپنی سزا بھگتے گا نہ ایمان نہ لانے کی، لیکن اس کے لیے جبر نہیں ہے۔ لیکن جس نے اقرار، یہی بات ہے، اسلام لانے کے لیے تو جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کسی بھی کافر کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، نہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ضرور اسلام لائے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد اگر اسلام کے احکام کی نافرمانی کی جائے گی تو معاملہ وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ کیا تھا۔ حالانکہ وہ ان معنوں میں مانعین زکوٰۃ نہیں تھے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے منکر تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا انہوں نے کہ ہم نہیں دیتے، بلکہ انکار اس بات سے کیا تھا کہ ہم اپنی زکوٰۃ بیت المال میں جمع نہیں کرائیں گے۔ بیت المال میں جمع کرانے سے انکار کیا تھا۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جو نظام ہے اس کی تحفظ کی خاطر ان کے خلاف جہاد کیا کہ تمہیں وہ کچھ کرنا پڑے گا جیسا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے رہے۔ اسلام میں داخل ہونا ہے تو تمہیں سارے کام کرنے پڑیں گے، اپنے عقائد کی اصلاح بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہیں، حقوق بھی ہیں، اور عورتوں اور مردوں کے جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ بنایا اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اپنی مرضی، جھگڑا اسی بات کا تھا قریش مکہ کے ساتھ۔ قریش مکہ کو اس بات کا علم تھا کہ ہم جب اسلام لے آئیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے تو ہماری جو چودراہٹ ہے، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، سردار تو صرف ایک رہ جائے گا۔ اس کی ہر بات کے آگے ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا، اس کی ہر بات کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ یہی تو جھگڑا تھا قریشیوں کا، اور یہی تو مار تھی قریشی سرداروں کے لیے، اور اسی میں وہ اپنی حد تک سمجھتے تھے کہ ہم نے اگر اس کو نبی مان لیا، اس بات کا انہیں پورا شعور تھا کہ نبی ماننے کے بعد ہم اپنی مرضی نہیں کر سکیں گے۔ جب نبی مان لیا تو پھر مرضی ہماری ختم ہو جائے گی، ہمیں نہ اپنے اموال پہ اپنا اختیار رہے گا، نہ اپنے بال بچوں پہ اختیار رہے گا، نہ اپنے گھر بار پہ اختیار رہے گا۔
ہمیں وہ ہر کام کرنا پڑے گا جیسا اللہ کا رسول کہے گا. جب مال مانگے گا مال دینا پڑے گا. بچوں کی جیسی تعلیم و تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ویسی کرنی پڑے گی. گھر ویسے بنانے پڑیں گے جیسے اللہ کا رسول کہے گا. معاملات ویسے کرنے پڑیں گے جیسا اللہ کا رسول کہے گا. اپنی مرضی ساری کی ساری ختم کرنی پڑے گی. اور یہی وہ بات ہے جس کا مطالبہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام لانا ہے تو پورے کا پورا لاؤ. یہودیوں اور عیسائیوں والا اسلام مطلوب نہیں ہے, نہ ہی اللہ کو منظور ہے, بلکہ اس کے نتیجے میں فرما دیا کہ جو ایسا اسلام لائے گا کہ جتنی بات چاہی وہ مان لی, جتنی بات چاہی وہ چھوڑ دی. فرمایا کہ اس سے دنیا میں ذلت اور رسوائی مسلط ہوگی اور آخرت میں شدید ترین عذاب ہوگا تمہیں.